کانوں میں بالی، لمبے بال، بہترین سوٹ، ہاتھ میں مہنگا موبائل، چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ۔ آج وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آج کچھ کہہ رہی تھیں۔ سب کے سب حیران تھے۔ آج وہ معصومہ کو ملنے جا رہا تھا۔ معصومہ بس نام کی ہی معصومہ تھی۔ وہ بے حد ہوشیار تھی۔ وہ نہ کسی سے ڈرنے والی، ہر کسی کو جواب دینے والی۔ وہاب جانتا نہیں تھا وہ کس کو ملنے جا رہا وہ آج بڑی نکل گیا تھا۔ معصومہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں سعد نے معصومہ کو شادی کے لیے پرپوز کر دیا تھا۔ وہ آج بے حد خوش تھا۔ وہ اتنی پیاری تھی کہ اس سے نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ پہلی ملاقات میں دونوں کی شادی کر دی گئی تھی۔ معصومہ کی بھائیوں نے سعد کو بہت بری طرح مارا تھا اور معصومہ کو ساتھ ہی رخصت کر دیا گیا تھا۔ سعد ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تو بڑی عزت سے معصومہ کو شادی کر کے گھر لے کے آنا چاہتا تھا۔ وہ معصومہ کو شادی کر کے گھر لے آیا تھا۔ نہ اس کے کانوں میں بالی تھی، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ ہالی، اور اس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ سعد کے پیچھے لال جوڑے میں یہ لڑکی کون تھی؟ سعد، میں نے شادی کر لی ہے۔ ماں نے تو شور کرنا شروع کر دیا تھا۔ باپ کا غصے میں برا حال تھا۔ سب بہن بھائی چپ تھے۔ وہ کچھ بولے نہیں تھے۔ وہ سب معصومہ کو سیدھا کمرے میں لے گیا تھا۔ سعد نے اسے چپ رہنے کا بولا تھا۔ اس بات پر رہ گئی تھی۔ سعد کی سب کی باتوں کا جواب دینا تھا۔ ماں، یہ کون ہے؟ کس کو اٹھا لائے ہو؟ ماما، وہ میری بیوی ہے۔ اس کا باپ غصے سے بولا تھا۔ ابھی کے ابھی اسے چھوڑ کر آؤ۔ پاپا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ غصے میں بولا تھا۔ اس کا باپ تھک کے بیٹھ گیا تھا۔ سعد کو بہت چوٹ آئی تھی۔ اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور لیٹ گیا تھا۔ معصومہ کو کمرے میں اداس بیٹھی رو رہی تھی۔ سعد سو گیا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو معصومہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ ڈر گیا تھا۔ اس نے معصومہ کو پورے گھر میں تلاش کر لیا تھا سوائے باورچی خانے کے۔ وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کس سوچ میں گم تھا۔ اسے خیال آیا تھا کہ معصومہ چلی نہ گئی ہو۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ سعد پانی پینے باورچی خانے میں گیا تو معصومہ وہاں ایک کونے میں بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ سعد کو اتنا بھی خیال نہیں رہا تھا کہ وہ کل رات سے بھوکی تھی۔ آج معصومہ کو نیچے بیٹھ کر وہ رو پڑا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سا ماحول تھا۔ سب سعد سے ناراض تھے۔ بہنوں کو بھائیوں کے شادی کے کتنے ارمان تھے۔ اب وہ کیا جا سکتا تھا؟ سب خاندان کو ولیمے کی دعوت دی گئی۔ انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ معصومہ یتیم ہے، اس کی سادگی سے نکاح کیا تھا۔ اب ولیمہ اپنی عزت بھی تو باقی رکھنی تھی۔ معصومہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ سعد اسے دیکھتے ہی جا رہا تھا۔ وہ پری لگ رہی تھی۔ سعد پریشان بھی تھا۔ وہ سب کا لاڈلا تھا۔ وہ کالج میں اول آتا تھا۔ وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ اس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ وہ پہلی چھال کی رقم ادا کر سکتا۔ اس کی ماں اسے غصے سے دیکھتی جا رہی تھی کیونکہ سب اس کی ماں کو باتیں سنا رہے تھے۔ وہ سب سے چھوٹا تھا اور سب سے پہلے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد اس کی بہن کا ایک بڑے گھر سے رشتہ آیا اور ایک بہترین رشتہ تھا۔ سعد کے گھر والوں نے جلدی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور سعد کو تاکید کی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو نہ لے کر آئے۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے گھر والوں کی وجہ سے بہت معصومہ کے سامنے شرمندہ ہوتا تھا اور وہ ہر دفعہ سعد کی وجہ سے چپ کر جاتی تھی۔ آج شادی تھی۔ سعد نے معصومہ کو تیار ہونے کا بولا تھا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی مگر سعد کے مجبور کرنے پر وہ چلی گئی تھی۔ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ سب اس کے لمبے بال دیکھ رہے تھے۔ سعد کی بیوی تعریف کر رہے تھے۔ اس کی بہن کی رخصتی کر دی گئی تھی مگر گھر پر ایک عجیب شور تھا۔ سعد اپنے باپ سے لڑ پڑا تھا۔ وہ معصومہ کو لے کر اپنے دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ چند دن بعد اس نے نوکری شروع کر دی تھی۔ اس نے کرائے پر گھر لے لیا تھا۔ دونوں بہت خوش تھے مگر سعد کے جانے کے بعد اس کی ماں بیمار رہنے لگی تھی۔ سعد اس کا لاڈلا بیٹا تھا۔ ماں کے مجبور کرنے پہ وہ واپس گھر آ گیا تھا۔ باری باری سب کی شادی ہو گئی تھی۔ سعد پھر سے پڑھنے لگا تھا۔ وہ کامیاب وکیل بن گیا تھا اور اپنی ماں اور بیوی کو لے کر چلا گیا تھا۔ سعد نے معصومہ کے دل میں جو عزت بنائی تھی کو بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دونوں ایک خوشحال زندگی بسر کرنے لگے تھے۔ ان کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جو کہ سعد پر گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، گورا رنگ، گول شکل، بے حد پیاری۔ اس کے گھر آنے سے سعد بہت خوش تھا مگر معصومہ بہت اداس تھی۔ وہ اپنی ماں سے مل کر معافی مانگنا چاہتی تھی۔ سعد اسے اس کی ماں کے گھر لے گیا تھا یہ جانتے ہوئے کہ اس کی جان لے لی جائے گی۔ وہ کچھ بھی بولا نہیں تھا۔ اسے سب یاد تھا۔
وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ اس کی ماں نے اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اس کی روح کو سکون مل گیا تھا اور جیسے وہ گھر آ گئی تھی، ساتھ میں مسمہ کو گلے لگا لیا تھا۔ آج وہ بہت